غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ربیع الاخر 1444 ہجری مطابق 2022 کو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 11ویں شریف کے مدنی مذاکروں سے قبل ہونے والے ایک بیان کا تحریری گلدستہ کچھ ترامیم کے ساتھ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ پڑھ یا سن لے، اسے بروز قیامت غلامان غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ میں اٹھا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ منقول ہے، امام جلال الملت والدین ابو محمد بن عبد بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال فرما چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ آج تمام پیاروں میں بے مثال اور تمام اولیاء کے قطب ہیں۔ اللہ پاک نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر کو نہ دیا ہو، نہ کسی ولی کو اپنی محبت کا جام پلایا جس سے خوشگوار تر جام شیخ عبد القادر نے نہ پیا ہو، نہ کسی مقرب کو کوئی فضیلت عطا فرمائی مگر یہ کہ شیخ عبد القادر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان میں اپنا وہ راز رکھا ہے جس سے وہ سارے اولیاء سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے جتنوں کو ولایت دی اور جتنوں کو قیامت تک دے گا، سب شیخ عبد القادر کے حضور ادب کرتے ہیں۔ ہے قول خضر یہ کہ سب اولیاء میں نہیں تیرا کوئی بدل غوث اعظم، ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم، زباں پر تیری گفتگو غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے غلام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نیز حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں کئی اشعار بھی لکھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 درجے بڑھ گئے۔ مزید سنیے کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدی و مرشدی غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گیا۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں سے ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یوں سلام کیا: السلام علیک یا شیخ معروف عبرناک بدرجتین، یعنی اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے مزار شریف سے جواب دیا: وعلیک السلام یا سیدہ اہل زمانی، یعنی اور آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ مشائخ جہاں آئے بہر گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ تو باغ علی کا ہے وہ پھول جس سے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم۔ فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ سب کے پیر میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: آدمیوں کے لیے پیر ہیں، قوم جن کے لیے پیر ہیں، اور میں سب کا پیر ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات شریف کے وقت اپنے شہزادگان سے فرمایا: مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ نعمت کا چرچا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے اقوال جن میں غوث پاک نے اپنے مبارک لب سے اپنی تعریف کی ہے، اس کو تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنا کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العالمین ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک نے میرے مرشد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بہت خوبیاں، صلاحیتیں اور شان و عظمت عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں، اور اس میں لوگوں کو خبردار بھی کیا ہے کہ میرے بارے میں زبان مت کھولنا، مجھ پر تنقید کی یا میری مخالفت کی تو کہیں کے نہ رہو گے۔ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ یعنی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کوئی نامناسب بات کی یا آنکھیں پھرائیں تو ایمان نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ خبردار اللہ پاک کے ولی کی توہین نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک کا تحفہ۔ شیخ ابو الحسن علی بن سنجاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ
اللہ پاک کے تحائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہیں۔ بغداد کے مسافر کو پیغام۔ ایک دن حضرت سید امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنے بھانجوں اور مریدوں کو وصیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے ان کے پاس رخصت ہونے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، جب بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہوں تو ان کی زیارت اور وفات شریف پا چکے ہوں تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی اور حضرت ابو عمرو عثمان سریفینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے اولیاء میں شیخ محی الدین عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا مثل نہ پیدا کیا نہ کبھی پیدا کرے گا۔ بقسم کہتے ہیں شاہان سریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا، مقام و مرتبہ غوث پاک۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید یعنی سردار ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ پاک کے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بڑے درجے والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث اعظم کا، بحر یعنی سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف نہیں جاتے۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سردار شیخ محی الدین عبد القادر رحمت اللہ علیہ شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ان کی زیارت کی اجازت مانگی، جو آپ رحمت اللہ علیہ نے عطا فرما دی۔ میں سفر کر کے ان تک پہنچا تو ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر خوش آمدید، تو سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف آیا ہے۔ اے عمر، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے تمام اولیاء کی لگاموں کے والی ہیں۔ میں جہنم میں اب نہ جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث، شاہ بغداد ہو عطار پہ نظر رحمت، خالی کا سال یہ ہے دور سے آیا یا غوث، ان کا کیسے ادب نہ کروں۔ شیخ موسیٰ بن ماہین ازولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے وقت میں سلطان الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے چچا اور شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑا ادب کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ جب واپس لوٹے تو میں نے ان سے اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ادب کرنے کے بارے میں پوچھا تو میرے چچا نے فرمایا، میں ان کا کیسے ادب نہ کروں، حالانکہ ان کی ذات کامل و اکمل ہے، ساری دنیا میں ان کا تصرف یعنی اختیار ہے۔ پہلی زیارت کافی نہ تھی،
حضرت خضر موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ